أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. والسلام علیکم. جزاک اللہ خیرا. یہ تھے حافظ یاسین امان لاحق سے. اب اس کے بعد حمد باری تعالیٰ کے لیے میں جامع مسجد کے مؤذن صاحب حسن قاضی حفیظ اللہ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور مختصر انداز میں ہمیں پیش کریں. آغاز ہمارے کاموں کا ہے نام سے تیرے جگداتا. تو رحم و کرم کا سرچشمہ ہے فیض تیرا ہی لہراتا. ہم بندے ہیں تیرے اے داتا تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہم بندے ہیں تیرے اے داتا تیری ہی عبادت کرتے ہیں. توفیق اطاعت جوش عمل کی تجھ سے چاہت کرتے ہیں. آغاز ہمارے کاموں کا سب حمد تجھے ہی زیبا ہے. تو رب ہے سارے جہانوں کا. سب حمد تجھے ہی زیبا ہے. تو رب ہے سارے جہانوں کا. سب سورج چاند ستاروں کا سب جانوں کا بے جانوں کا. آغاز ہمارے کاموں کا بہتا ہے سمندر رحمت کا. سرچشمہ مہر و محبت کا. بہتا ہے سمندر رحمت کا. سرچشمہ مہر و محبت کا. خالق ہے عمل کی قوت کا اور مالک روز قیامت کا. آغاز ہمارے کاموں کا ہاں راہ دکھا اس منزل کی جو منزل فتح و نصرت ہے. ہاں راہ دکھا اس منزل کی جو منزل فتح و نصرت ہے. اسلاف نے جس پر چل کر پائی اسلاف نے جس پر چل کر پائی دونوں جہاں کی نعمت ہے. آغاز ہمارے کاموں کا وہ راہ نہ ہو گمراہوں کی جو تیری غضب میں آئے ہیں. وہ راہ نہ ہو گمراہوں کی جو تیری غضب میں آئے ہیں. ناکامی اور ہلاکت کے ناکامی اور ہلاکت کے
دکھ درد جنہوں نے پائے ہیں، آغاز ہمارے کاموں کا ہے نام سے تیرے جگی داتا، تو رحم و کرم کا سر چشمہ ہے، فیض تیرا ہی لہراتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً۔ یہ تھے ہمارے جامع مسجد کے مؤذن صاحب قاضی حسن، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر سے ایک بار تمام لوگوں سے گزارش ہے جو باہر بیٹھے ہیں برائے کرم اندر آئے، اور جو پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ آگے آئے تاکہ پیچھے آنے والے کو جگہ مل سکے، اور درمیان میں جگہ خالی رکھیں۔ اب میں ایک ننھے بچے زکریا نعیم دلوی ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر کریں۔ زکریا نعیم دلوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے والا ہوں جو آپ کو پسند بھی آئیں گی اور آپ کے دلوں میں بھی اتر جائیں گی۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون کیوں نہیں؟ اللہ نے سکون دنیاوی کاموں میں نہیں رکھا، بلکہ سکون تبھی ملے گا جب آپ اپنا سر اس کے حضور سجدے میں رکھو گے، کیونکہ انسان کی تخلیق کا سبب بھی یہی تھا کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرنے لگ جائے۔ آج کے میری تقریر کا عنوان نماز کے بارے میں ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز جنت کی کنجی ہے۔ یہ وہی نماز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ یہ وہی نماز ہے جس میں آپ اپنے رب سے ڈائریکٹ بات چیت کر سکتے ہیں، اس سے مانگ سکتے ہیں۔ جب ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو اپنے ساتھ اس امت کے لیے نماز کا تحفہ لائے، جس کے ذریعے یہ امت اپنے رب کو راضی کر سکے، اپنی بخشش کر سکے، اپنی منتیں کر سکے، اپنی حاجتیں بیان کر سکے، اپنی فریادیں سنا سکے، اور اپنے رب سے اپنے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی مانگ سکے۔ نماز اللہ تعالیٰ نے ہمیں تکبر سے پاک کرنے کے لیے فرض کر دی ہے۔ اگر زندگی میں راحت اور برکت کی طلبگار رہو گے تو نماز ہی اس کا حل ہے۔ بے شک نمازی وہ بہترین ساتھی ہے جو آپ کے زندگی میں قبر تک آپ کا ساتھ دیتی ہے، اور قبر سے حشر تک آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتی، اور حشر سے جنت تک آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، اور اگر ستون ہی قائم نہ رہے تو بندہ دیندار ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ مسلم اور غیر مسلم کے درمیان فرق ہی نماز کی وجہ سے ہے۔ نمازی اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، نمازی دل اور چہرے کی نورانیت ہے، سکون قلب ہے، رحمتی الہی کا ذریعہ ہے، بے پردگی سے روکتی ہے، روزی میں برکت ڈالتی ہے، قبر میں آپ کا پکا ساتھی ہے، حشر میں اعمال نامال نماز کے بدولت ہی باری ہوگا، نماز کے بدولت ہی باری ہوگا۔ میدان حشر میں سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہے ہی نماز۔ تو دوستو، نماز قائم کرے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارے۔ دیکھنا نماز پڑھنے سے آپ کو کتنا سکون ملتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ اس بچے کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے اور اپنے والدین کو فرمانبردار بنائے۔ اب اس کے بعد پھر سے ایک بار تمام لوگوں سے گزارش ہے جو باہر ہے وہ اندر آئے تاکہ شیخ محترم بھی تشریف لا چکے ہیں، اب ان کے بیان کا وقت ہو چکا ہے، اس لیے برائے کرم جلد سے جلد مسجد میں تشریف لائے۔ اب میں شیخ محترم فضیلت الشیخ عبدالحکیم مدنی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ شیخ محترم عبدالحکیم مدنی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم كما رواه البخاری۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اس کائنات کے اس مدبر اعظم کے لیے اور اس حقیقی پالنہار اور مربی کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات کے اندر وجود بخشا اور دنیا کی بیش بہا نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمایا۔ شب قدر اور اس کی مبارک رات میں ہم اور آپ جتنی بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کریں، اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کی شکر گزاری کریں اور جتنا بھی اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے مضبوط کریں وہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی کم اور کم سے کم تر ہے۔ اللہ رب العالمین کی شکر و سپاس کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے مختلف انبیاء کرام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اولو العزم پیغمبروں تک اور اس کے بعد کائنات کے آخری نبی امام الانبیاء سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین سید العرب والعجم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستی اقدس اور مقدس پر اور آپ کے تمام آل و صحاب پر، ازواج و ذریات پر، جن کی محنتوں سے اور جن کی خدمتوں سے اللہ رب العالمین کا یہ پیارا دین اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت ہم تک اور آپ تک پہنچی ہے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستو، آج کی اس مبارک رات میں جسے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے اور ہم اور آپ اپنے پورے ہوش و خیرت کے ساتھ، پورے جوش اور جذبے کے ساتھ اس مبارک رات میں اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایسی رات قرار دیا ہے کہ من حرم خیرہا فقد حرم الخیر الکثیر، کہ جو شخص اس رات کی نعمتوں سے، اس کی رحمتوں سے اور اس میں نازل ہونے والی اللہ رب العالمین کی برکتوں سے محروم کر دیا گیا تو اس سے بڑا اس کائنات میں کوئی محروم القسمت نہیں ہے۔
اسے گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہر طرح کے خیر سے اور ہر طرح کے بھلائی سے محروم کر دیا ہے۔ تو یہ محرومیوں سے نکلنے کا، یاس و قنوط سے نکلنے کا اور اللہ رب العالمین کی امیدوں سے جڑ جانے کا اور اپنی دامن مراد کو بھرنے کی رات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس رات کو لیلہ مبارکہ کہا کہ یہ مبارک ترین رات ہے، بابرکت رات ہے۔ فیہا یفرق من کل امر حکیم، اس میں ہماری اور آپ کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آئندہ 1 سال ہونے والی تمام چیزوں کے بارے میں اپنا حکم نازل فرماتا ہے۔ ہماری روزیاں لکھی جاتی ہیں، ہمارا مقدر لکھا جاتا ہے، ہمارے گھر میں آنے والی اولادوں کو اللہ رب العالمین لکھتا ہے، موت و حیات کو اللہ رب العالمین قلم بند فرماتا ہے، اور وہ تمام اعمال جو دنیا کی زندگی میں ہم سے اور آپ سے پیش ہونے والے ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین اس رات میں لکھتا ہے اور اس کا فیصلہ فرماتا ہے۔ یہ فیصلے کی رات ہے۔ اللہ رب العالمین کی مشیت اور اللہ رب العالمین کی قدرت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کے قضا کی رات ہے، اللہ رب العالمین کے قدر کی رات ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو پورے عظمت و احترام کے ساتھ، پوری تعظیم اور تکریم کے ساتھ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور صحابہ کرام کے سیرت و طریقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس رات میں شب بیداری کرنی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا، شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، کہ اپنی کمر ہمت کو کس لیا کرتے تھے، پوری مضبوطی سے، پورے ایمانی جذبے کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے تھے اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جگاتے تھے۔ واحیا لیلہ، اور پوری رات عبادت کے اندر لگا دیتے تھے، اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کے اندر لگا دیتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ عبادت کی جو اصل روح ہے وہ حضور قلب ہے۔ دل کی پوری توجہ کے ساتھ، قلب کے پورے انہماک کے ساتھ، دل کی پوری گہرائی کے ساتھ اور اپنے ایمان اور حوصلوں کو لے کر کے، اپنے نیک جذبات کو لے کر کے عبادت کے وقت اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہونا۔ اگر ہمارا اور آپ کا دل حاضر نہیں ہے تو گویا کہ ہماری اور آپ کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں اس اعتبار سے نہیں پہنچ رہی ہیں جس اعتبار سے پہنچنی چاہیے، اور اس مقام تک نہیں پہنچ رہی ہیں جہاں پہنچ کر کے ان عبادتوں کا ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے یہاں قبولیت کے ذریعے سے خوبصورت بدلہ ملنا ہے اور اس کی توقع رکھنی ہے۔ تو پورے دل کے انہماک کے ساتھ، پورے حضور قلب کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ ہم اور آپ اپنا رشتہ اللہ رب العالمین سے مضبوط کر لیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی زندگی کو جہاں اللہ سے جوڑا ہے، اللہ کی کتاب سے جوڑا ہے اور اپنی سیرت اور اپنی سنت سے جوڑا ہے، وہیں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی زندگی کو ایک ایسے خوبصورت اور حسین جنت سے اور جنت کی نعمتوں سے جوڑا ہے جو ہماری اور آپ کی آخری منزل ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کا آخری مقصد ہے، ہماری عبادتوں کا آخری محور ہے۔ ہم جو سجدہ کرتے ہیں تو اسی امید میں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جنت کے مستحق بن جائیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے ہاتھوں سے، ہمارے اور آپ کے اعضاء اور جوارے سے اور ہمارے اور آپ کے جسم کے کسی بھی حصے سے کسی بھی نیکی کا عمل انجام پذیر ہوتا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت ضرور دے گا، اللہ کی رضا ضرور ملے گی۔ اور خود رمضان المبارک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا کہ یہ جنت کا مہینہ ہے، جنت کے دروازوں کو اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں کھول دیتا۔ اللہ رب العالمین جنت کو سجا کر کے
संवार करके बंदों के सामने पेश कर देता है। जन्नत की नेमतों को प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से बयान किया है और जैसा हदीसों में उसका जिक्र आया है, हमें और आपको उसे महसूस करना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस जन्नत का तज़किरा फरमाया है, उसे हमें और आपको बार बार देखना चाहिए, उसका मुताला करना चाहिए, तर्जुमे और तफसीर से उसके मानी और उसके मतालिब को समझना चाहिए। ये जन्नत जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल जन्ना का नाम दिया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जिस आदमी को अन्नार से दूर कर दिया गया। अन्नार का मतलब आग, जहन्नम की आग, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने काफिरों के लिए, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुल्हिदों के लिए, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन के लिए, जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुनहगारों के लिए तैयार किया है। अगर बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और उसकी बंदगी अंजाम दे करके जहन्नम की इस आग से अपने आप को दूर कर ले तो वो बहुत खुशनसीब है, वही कामयाब और कामरा है। वह उदखिलल जन्नत, और अल्लाह की जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, जो अहले ईमान का आखिरी मुस्तकर है, अहले ईमान का आखिरी पड़ाव है, अहले ईमान का आखिरी मरकज है, वो आखिरी पॉइंट है जहां जाने के लिए, जिसकी नेमतों से लुत्फ अंदोज होने के लिए हम दुनिया के तमाम कीमती लम्हात को लगा देते हैं, अपनी जान को लगा देते हैं, अपने माल को लगा देते हैं, अपनी जिंदगी की एक एक घड़ियों को लगा देते हैं, और अल्लाह की इबादत और बंदगी करते हुए उस जन्नत की आस लेकर के अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर देते, मौत के हवाले कर देते। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे अल जन्ना का नाम दिया। अल जन्ना या जन्नत का मतलब होता है बाग, गार्डन, वो खूबसूरत जगह जहां हमारी और आपकी दिलों की तस्कीन के लिए, हमारी और आपकी जिंदगी की तस्कीन के लिए, हमारी और आपकी निगाहों की तस्कीन के लिए, हमारी और आपकी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए ऐसे हसीन मनाजिर हों, ऐसी खूबसूरत नेमतें हों, ऐसे मकानात और महल्लात हों, ऐसे खूबसूरत फल फूल और बागात हों, जिनको देख करके इंसान फरहत और इंबिसात महसूस करे, सुरूर और लज्जत महसूस करे, और उससे निकलना न चाहे, उससे बाहर ना आना चाहे। आप दुनिया की जिंदगी में देखें कि जिंदगी के हंगामों से परेशान होकर के, मुसीबतों से परेशान होकर के, दुखों से परेशान होकर के आदमी अपने गमों को गलत करने के लिए सैर व तफरीह का सहारा लेता है और ऐसी जगह जाना चाहता है जो जगह खुशनुमा मनाजिर से लबरेज हो, जो जगह फितरती और कुदरती मनाजिर से लबरेज हो, जो इंसान के जहन और दिमाग के अंदर उसके गमों को गलत करके फरहत व इंबिसात पैदा करने का सामान मुहैया करती हो। आदमी दरियाओं के किनारे जाता है, समुद्र के साहिल पर जाता है, मसनूई बागात और गार्डन में जाता है जिसे उसने अपने हाथों से सजाया, जिसके फूलों को और फलों को, उसकी कोपलों को उसने अपनी निगाहों के सामने खिलता हुआ, परवान चढ़ता हुआ देखा है। और अगर किसी अच्छी जगह पर जाता है तो लौट कर आता है तो उसकी बखान करता है, उसके बारे में लोगों के सामने बहुत ही तफसील के साथ बयान करता है, उसके खुशनुमा मनाजिर का तज़किरा करता है, उसकी लज्जत आफरीनी का तज़किरा करता है, और ये समझता है कि दुनिया के अंदर हमने परेशानियों के हुजूम में दुनिया की कोई नेमत पाली है इस सैर व तफरीह के जरिए से, और हमने अपनी परेशानियों का मुदावा करने के लिए किसी ऐसी जगह को मुंतखब किया है जहां जल्दी लोग नहीं पहुंच पाते, जहां जाने के लिए लोगों के पास सामान नहीं होता है, जहां जाने के लिए लोगों के पास वसाइल नहीं होते। लेकिन अगर यही जन्नत, यही खूबसूरत मनाजिर, यही कुदरती मनाजिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको देने का वादा किया हो,
تو اس کا کیا تصور ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اس بیان کے بعد بیان فرمایا جس میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ جنتیوں کو ان کی خواہش کے حساب سے اللہ رب العالمین ہر وہ چیزیں عطا فرمائے گا جس کی وہ تمنا کریں گے۔ آپ تمنا کریں گے کہ ایک پودا اگ جائے تو اللہ رب العالمین کی قدرت سے آپ کی نگاہوں کے سامنے اس جنت کے اندر فوراً ایک پودا اگ جائے گا۔ آپ تمنا کریں گے کہ یہ پودا ہماری نگاہوں کے سامنے 10 سال پودے کی طرح سے بڑا ہو جائے تو اللہ رب العالمین کی قدرت سے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے فوراً بڑا ہو جائے گا۔ آپ تصور کریں گے کہ اس میں پھل پھول اور پتیاں بھی لگ جائیں، یہ پھلدار درخت بن جائے تو اللہ رب العالمین کی قدرت سے اس میں پھل اور پھول بھی آ جائیں گے، اور ساری چیزیں، ساری نعمتیں بیک لمحہ ہمیں اور آپ کو ہماری تمناؤں اور آرزوؤں کے حساب سے بار الہ فوراً عطا کرے گا۔ دنیا میں ایسا کوئی باغ نہیں ہے جو ایک سیکنڈوں کے اندر تیار ہو جائے، دنیا کے اندر کوئی ایسا درخت نہیں ہے جسے آپ لگائیں اور وہ ہفتے اور عشرے کے اندر آپ کو پھل اور پھول دینے لگے، اس کے مناظر آپ کی لطف اندوزی کا سبب اور ذریعہ بن جائیں، لوگوں کی غموں کو تسکین کا اور انہیں فرحت و انبساط پہنچانے کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو جنت دی ہے وہ منٹوں سے کم سیکنڈوں میں ہماری اور آپ کی زندگی کے تسکین کا اور اللہ رب العالمین سے قربت کا، اللہ رب العالمین کی رویت کا اور اس جنت کی بیش بہا نعمتوں سے لطف اندوزی کا ایک سامان بن جائیں گی۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہمارے اور آپ کے لیے اس کائنات کے اندر بہت ہی سچا ہوتا۔ اللہ اپنے وعدے کے اندر کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کے وعدے کے اندر کبھی تاخیر نہیں ہوتی ہے، وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اس جنت کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایک تصور دیا، ایک کنسپٹ دیا ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ دنیا کے کسی خوبصورت جگہ پر گئے تھے، وہاں خوبصورت حسین محل اور باغات تھے، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر گرمی کے حرارتوں اور تپش کے بیچ میں آپ کو ٹھنڈک پہنچانے والی جگہ تھی، وہ آپ کے لیے، آپ کے دل و دماغ کے لیے بہت ہی فرحت و انبساط کا ذریعہ تھی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس سے کئی گنا زیادہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے ایک ایسی جنت کو بنایا ہے اور ایک ایسی حسین جنت کو سجایا اور سنوارا، فیہا ما لا عین رات، کہ اس میں وہ نعمتیں ہوں گی جس کو دنیا میں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا۔ آپ نے جتنا کچھ دیکھ لیا ہے یہاں آپ نے دیکھ لیا ہے، دنیا کے ان حسین جگہوں پر جا کر کے آپ نے دیکھ لیا ہے جن کو اللہ نے حسن عطا کیا، جن کو زمین کی جنت کہا جاتا ہے، جن کو اس روئے زمین پر جنت نما جگہ کہا جاتا ہے، آپ نے وہاں جا کر کے دیکھ لیا ہے۔ آپ تصور کریں اس جگہ کا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک دیکھیں کہ اس جنت میں جسے اللہ نے بنایا ہے وہ چیزیں ہوں گی جسے آپ کی نگاہوں نے اس دنیا کی جنت میں نہیں دیکھا ہوگا، اس جنت نما جگہ میں اور گارڈن میں آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، اس کا تصور نہیں کیا ہوگا۔ ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا۔ کبھی آپ نے سنا، آپ گئے نہیں، کسی نے آپ کو بتایا کہ فلاں جگہ پر خوبصورت مناظر ہیں، وہاں جھرنے ہیں، وہاں چھمچھماتی ہوئی ندیوں کی لہریں ہیں، وہاں پہاڑوں سے نکلنے والے آبشار ہیں، پہاڑوں کے دامن میں بہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی طرف سے قدرت کے وہ آبشار اور قدرت کی وہ نشانیاں جو پانی کی لہروں کو ڈھکیلتے ہوئے روئے زمین پر پہنچاتی ہیں، اللہ کے بندے اس سے سیراب ہوتے ہیں، اور ہماری اور آپ کی نگاہیں بھی اس سے سیراب ہوتی، ہمارے اور آپ کے دل کو بھی اس سے تسکین حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس جنت کو ایسا بنایا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں سنا بھی نہیں ہوگا کہ وہ ایسی ہوگی جسے آپ نے دنیا میں سنا۔ ولا خطر علی قلب بشر، اور آپ دل میں تصور کریں، دل میں تصور کریں، تصور کرتے جائیں، تصور سے بالا اور ہمارے اور آپ کے خیالات سے بہت اوپر اور اعلیٰ اللہ رب العالمین کی وہ جنت ہے جسے دینے کا اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے اور جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا۔ تو آئیے اس جنت کو پڑھیں کہ وہ جنت کیسی ہے۔
پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کے بارے میں جو سب سے پہلی چیز ذکر کی ہے کہ اس جنت کو اللہ رب العالمین نے کیسے بنایا، یہ کیسے بنائی گئی، اس کے در و دیوار کیسے ہیں، اس کی اینٹیں کیسی ہیں، اس میں جو کنکر بچھایا گیا ہے، جو پتھر لگائے گئے ہیں وہ کیسے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں اور صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ لبنۃ من ذہب و لبنۃ من فضہ، اس کی دیوار کی ایک اینٹ سونے کی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ پوری دیواروں کو اللہ رب العالمین نے چاندی سے اور سونے کی اینٹوں سے سجایا ہے۔ چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اللہ رب العالمین نے جوڑ کر کے جنت کی دیواروں کو بنایا۔ آپ تصور کریں ایک ایسے محل کا جس محل کے دروازے کی لکڑیوں میں تھوڑا سا گولڈ لگا ہوا، تھوڑا سا سونا لگا ہوا، جس محل کے دیواروں کے کسی حصے میں کوئی نقاشی کی گئی ہو اور اس نقاشی کے اوپر گولڈن کلر کر دیا گیا ہو، سونے کا کلر کر دیا گیا ہو، چاندی کی پالش کر دی گئی ہو، تو کتنا خوشنما محسوس ہوتا، کتنا حسین محسوس ہوتا اور کتنا خوبصورت دکھائی دیتا۔ اس جنت کے بارے میں ہمارا اور آپ کا کیا تصور ہوگا جس جنت کو اللہ رب العالمین نے سراپا سونے کی اینٹوں سے سجایا ہے اور چاندی کی اینٹوں سے اس کی دیواروں کو اللہ رب العالمین نے چنا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَحَسَبَاؤُهَا اللُّولُ، اس میں جو کنکر بچھائے گئے ہیں، اس میں جو پتھر اللہ رب العالمین نے لگایا ہے وہ پتھر موتیوں کے، موتیوں سے چن کر کے اللہ رب العالمین نے اس جنت کی زمین کو اور اس کے فرش کو سجا دیا۔ ہیرے اور موتی کا جب تذکرہ ہماری اور آپ کی نگاہوں میں ہوتا ہے تو ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ کے اندر ایک آس پیدا ہوتی، ایک امید پیدا ہوتی، اے کاش مجھے بھی ہیرا دیکھنے کو مل جاتا، موتی دیکھنے کو مل جاتا، ہمارے پاس بھی ایک چھوٹا سا ہیرا ہوتا، ایک ہیرے کا ٹکڑا ہوتا، کسی چاندی کی انگوٹھی میں ہیرے کا یا موتی کا نگینہ ہی لگا ہوتا تو ہم یہ محسوس کرتے دنیا والوں کے سامنے کہ میرے پاس ایک ہیرے کی یا ہیرے کے نگ کی انگوٹھی ہے۔ اتنی قیمتی چیز جو ہماری اور آپ کی عموماً پہنچ سے باہر ہے، جو ہماری اور آپ کی بساط سے باہر ہے، صرف دنیا کے اندر ہی ہم اور آپ اس کا تصور کرتے ہیں۔ عام طور پر اکثر لوگ اس کا تصور ہی رکھتے ہیں کہ ہیرے کی ایسی انگوٹھی ہوگی، یا فلاں آدمی کے پاس دیکھا تھا کہ اس کے پاس ہیرے کی انگوٹھی ہے یا ہیرے کا نگینہ جڑا ہوا کوئی سامان ہے جس پر ہیرے کا نگ جڑا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَحَسَبَاؤُهَا اللُّولُ، اس جنت کا جو فرش بنایا گیا ہے وہ پورا کا پورا ہیرا، ہیرے کا محل، موتیوں کا محل، موتیوں کا فرش، جس پہ ایک جنتی چلے گا، ایک جنتی سوئے گا، ایک جنتی بیٹھ کر کھانا کھائے گا، ایک جنتی بیٹھ کر آرام کرے گا، ایک جنتی بیٹھ کر دوسرے جنتی سے کلام کرے گا، ایک جنتی اپنی بیویوں کے پاس بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین نے جو جنت کی نعمتیں دی ہیں اس سے لطف اندوز ہوگا۔ آپ تصور کریں کہ وہ منظر کیسا ہوگا، کتنا حسین ہوگا، کتنا خوشنما ہوگا، اور وہ باری تعالیٰ کتنا رحم کرنے والا ہوگا، اپنے مومن بندوں کو کتنا پسند کرنے والا ہوگا، کتنا چاہنے والا ہوگا کہ جو کچھ ہم سوچ نہیں سکتے ہیں وہ ہمارے لیے پہلے سے تیار کر کے رکھے گا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہاں تک کہ اس جنت میں کنگھا کرنے کے لیے جو کنگھی ہوگی وہ بھی سونے اور چاندی کی ہوگی، کھانا کھانے کے لیے جو کانٹے ہوں گے، کھانا کھانے کے لیے جو چمچے ہوں گے، جو پلیٹ اور برتنیں ہوں گی، جو ڈشز ہوں گے، اللہ رب العالمین اسے سونے اور چاندی کے بنا کر کے ہمارے اور آپ کے سامنے وہاں سجا دے گا۔ یہ سجاوٹ، یہ خوشنما منظر جس کا تذکرہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں کیا ہے، آپ اسے سوچیں اور اس کا تصور کریں آج کی رات میں کہ اس جنت میں ہمیں جانا، اس جنت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو اپنے گھر سے نکال کر اللہ رب العالمین کے حضور یہاں مسجد میں پیش کیا، اور ہمارا اور آپ کا وقت کتنا قیمتی ہے،
اگر آپ کے سامنے بڑے سے بڑی تجارت ہو، بڑے سے بڑا نفع کمانے کا مقام ہو، بڑے سے بڑا سودا ہو، بڑے سے بڑا جاب کمانے کا، نوکری کمانے کا، اور اس دنیا کے اندر دولت کو بنانے کا، دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا موقع ہو، تو کوئی آدمی ایک لمحہ بھی ضائع کرنا چاہے گا؟ اگر کل دنیا کے کسی کونے میں آپ کے لیے آفر آ گیا کہ پرسوں سے آپ کی 5 لاکھ کی ڈیوٹی شروع ہے، آپ کی 4 لاکھ کا جاب شروع ہے، آپ کو فلاں کمپنی نے لیٹر دیا ہے لیکن پرسوں آپ کو جوائن کرنا ہے، تو اللہ کی قسم آپ کو بستروں پر نیند نہیں آئے گی، اللہ کی قسم آپ کو اپنا کھانا اچھا نہیں لگے گا، اللہ کی قسم آپ کو اپنا وطن اچھا نہیں لگے گا، آپ کو اپنے بال بچے اچھے نہیں لگیں گے جب تک آپ وہاں نہ پہنچ جائیں جو آپ کے لیے اس دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کی آپ آس رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں، اور جس کے طلب و جستجو کے لیے آپ محنت کرتے ہیں۔ تو وہ جنت جو اللہ رب العالمین نے اتنے خوشنما بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو کتنی محنت کرنی چاہیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اس آخری عشرے کے بارے میں اور آخری طاق رات کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجتہد فیہ ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ آپ اس آخری عشرے میں اور اس کی طاق راتوں میں اتنی محنت کرتے تھے جتنی آپ نے کبھی محنت نہیں کی تھی۔ سال کے کسی ہفتے میں، کسی مہینے میں اور کسی دن میں آپ نے محنت نہیں کی تھی۔ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اس کی اینٹوں کو سونے اور چاندی کو جب ملا کر کے اللہ رب العالمین سے جوڑا ہے، جو اس کا میٹیریل ہے، جو گارا ہے، جو اس کا را میٹیریل ہے، اس سے مشک کی خوشبو آ رہی، اس سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے۔ کسی محل میں آپ داخل ہوں اور اس محل میں اندر سے خوبصورتی کے ساتھ، لذت آشنائی کے ساتھ خوشبو بھی آ رہی ہو، بھینی بھینی ہوا آ رہی ہو، ہواؤں کی ٹھنڈے جھونکے آ رہے ہوں اور آپ کے مشام جان کو معطر کر رہے ہوں، تو آپ آنکھوں کی لذت کے ساتھ دل کی گہرائیوں تک وہ سرور محسوس کرتے ہیں جس کا آپ کبھی بیان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اسی کا تذکرہ کیا ہے اور بیان فرمایا کہ من یدخلھا ینعم لا یبعث، جو آدمی اس جنت میں داخل ہو جائے گا تو ہمیشہ ہمیش اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا، کبھی مایوس نہیں ہوگا، کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں کہا اللہ مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جتنی نعمتیں ہیں وہ کبھی کاٹی نہیں جائیں گی، کبھی چھینی نہیں جائیں گی، اور کبھی اللہ رب العالمین اس سے محروم نہیں کرے گا، کبھی روکے گا نہیں۔ کوئی پہرے دار نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں تصور ہوا کہ آپ کو کسی عمدہ قسم کا پھل کھانا ہے، وہ درخت آپ کے سامنے تیار ہوگا، اس درخت کی ڈالیاں آپ کے سامنے جھکیں گی، اس میں خوشے پیدا ہوں گے، اس میں خوبصورت میٹھا پھل لگے گا، خوبصورت رنگ ہوگا، اچھا ذائقہ ہوگا، وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے اور آپ کے منہ کے سامنے اللہ رب العالمین کی قدرت سے حاضر ہو جائے گا۔ آپ چاہے ہاتھوں سے توڑ لیں، آپ چاہیں تو اپنے منہ کے قریب ہو کر کے اس پھل کا نوالا بنا لیں اور اسے اپنے استعمال میں لے آئیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا کہ وَيَخْلُدُ وَلَا يَمُوتُ، اس میں جو چلا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ بھی اللہ کا اہل جنت کے لیے، اہل ایمان کے لیے ایک بہت ہی بڑا انعام ہے کہ اللہ رب العالمین موت کو ذبح کر دے گا، موت کو ذبح کر دے گا اور اعلان کر دے گا کہ جنتیوں سن لو، خلود ولا موت، اب تمہیں اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تمہاری نگاہوں کے سامنے موت کو ذبح کر دیا گیا ہے، اب تمہیں موت نہیں آنے والی۔ اور جہنمیوں کے لیے بھی یہ بہت بڑی سزا ہوگی کہ اللہ رب العالمین موت کو ذبح کر کے یہ اعلان کرے گا کہ اے جہنمیوں سن لو، خلود ولا موت، اب تم کو اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اب تمہیں موت نہیں آنی۔ ایسی زندگی جس میں موت نہ ہو۔ دنیا کی زندگی میں ہم اور آپ تو سوچتے ہیں کہ اللہ بڑھاتا جائے، بڑھاتا جائے، عمر بڑھاتا جائے، زندگی بڑھاتا جائے، اگرچہ بڑھاپا طاری ہو، ہاتھ اور پیر کام نہ کر رہے ہوں، ذہن و دماغ کام نہ کر رہا ہو، اگر آدمی کے اندر سانس ہے، آدمی کے اندر روح ہے،
آدمی اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے وہ بھی مرنا نہیں چاہتا، وہ بھی مرنا نہیں چاہتا۔ تو موت کو اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑا انعام بنا دیا، ایک بہت بڑا انعام بنا دیا کہ موت کو اللہ رب العالمین میڑے کی شکل میں پیش کر کے جنتیوں کے سامنے ذبح کر دے گا۔ وَلَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ، جو کپڑے اللہ رب العالمین دے گا وہ کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے۔ ہم اور آپ اپنے کپڑوں کی حفاظت کا جتن کرتے ہیں، اسے دھونا پڑتا ہے، اسے آئرن کرنا پڑتا ہے، اسے استری کرنا پڑتا ہے، اسے ٹھیک سے مرتب کر کے اپنی الماریوں میں رکھنا پڑتا ہے، کیڑوں سے بچانے کے لیے اس میں دوائیں رکھنی پڑتی ہیں، اور پہننے کے بعد جو اس میں بوسودگی آتی ہے، اس میں جو بدنمائی پیدا ہوتی ہے، اس میں جو بدبو پیدا ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم اس میں خوشبو لگاتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں اس میں لگاتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے جو جنتیوں کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر عطا فرمائے گا۔ ولا یفنا شبابہم، اور ان کی جوانی جو جنت میں اللہ رب العالمین نے دیا ہے وہ جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا میں ہم اور آپ جیتے ہیں تو زندگی کے 3 مراحل ہوتے ہیں، ایک بچپن ہوتا ہے، پھر جوانی ہوتی ہے، پھر جوانی کے بعد ادھیڑ عمر شروع ہو جاتی ہے، پھر بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان اس دنیا کا سب سے کمزور ترین آدمی ہے، کمزور ہو چکا۔ اب جوانی کبھی لوٹ کر آنے والی نہیں ہے، انسان صرف جوانی کی باتیں کرتا ہے، جوانی کی امیدوں کا اور خواہشات کا اظہار کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم بوڑھے تو ہو گئے ہیں لیکن اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے تو کچھ جوانی باقی، اللہ نے کچھ قوت دی ہے تو جوانی کا کچھ حصہ باقی ہے، یا اس کی کچھ طاقت کا ہم اور آپ احساس کر رہے ہیں۔ لیکن جنت کے اندر اللہ رب العالمین ایسی عمر عطا فرمائے گا جس عمر کے اندر انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، نہ بچپنا طاری ہوگا، نہ بڑھاپا آئے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ لگ بھگ 33 سال کا جو ایک جوان آدمی ہوتا ہے، جوان رانا آدمی، اس عمر کے اعتبار سے اللہ رب العالمین جنت میں مومن بندے کو ہمیشہ کے لیے جوانی عطا کر دے گا، اور وہ جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور جب جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی تو آپ کا سرور کبھی ختم نہیں ہوگا، آپ کی جنت کی وہ لذت نمائی جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جتنے آپ جوان رہیں گے اور اللہ رب العالمین آپ کو ہمیشگی عطا کرے گا، آپ کے ساتھ ساتھ، آپ کی جوانی کے ساتھ ساتھ جنت کی وہ نعمتیں بھی جوان ہوں گی اور آپ کے ساتھ وہ جنت کے اندر ہمیشہ ہمیش کے لیے موجود رہیں گی۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ رب العالمین نے جنت کے بننے کے بعد جنت میں بنائی ہوئی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہے اس کو خوشنما بنانے کے لیے وہ جنت کی 4 نہریں جن کو اللہ رب العالمین نے اعلیٰ جنت سے جاری فرمایا، اور وہ پورے جنت کے اندر جہاں جہاں جنتیوں کے محل ہوں گے، جہاں جہاں جنتیوں کے خیمے ہوں گے، جہاں جہاں جنتیوں کے باغات ہوں گے، جہاں جہاں جنتیوں کے مکانات ہوں گے، جس جس حصے میں جنتیوں کو اللہ رب العالمین بسائے گا اس کے نیچے سے وہ نہریں چھمچھماتی ہوئی ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے بہیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا، مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہا جس جنت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس میں پانی کی ایسی نہر ہوگی جو پانی کبھی باسی نہیں ہوگا۔ ہمارے اور آپ کے ہاں فلٹر پانی بھی ہو تو کچھ دنوں تک اگر رکھا رہے تو اس کا مزہ چینج ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے۔ آدمی سوچتا پرانا پانی اولڈ ہو گیا، اس کا ایکسپائری ڈیٹ دیکھتا کہ یہ کب ایکسپائر ہو گیا، اس پر کیا لکھا ہوا، کہا رے بھائی بہت پرانا ہو گیا تو ایکسپائر ہو گیا۔ کہا کہ مائن غیر آسن، ایسا پانی جو کبھی باسی نہیں ہوگا، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہر،
आपने दूध तो देखा है, प्यालों के अंदर छोटे छोटे हमने दूध तो पिया है, हमने दुनिया के अंदर छोटे छोटे गिलास में दूध का जाम तो देखा है, लेकिन कभी हमने और आपने दूध की नहर देखा है? पानी की नहर तो हमने दुनिया के अंदर देखा है, देख रहे हैं, लेकिन दूध की नहर देखा है? तो अल्लाह के नबी ने जो कहा कि ऐसा होगा जो आपने दुनिया में कभी नहीं देखा है, वो वैसा ही होगा। पानी के साथ साथ दूध की नहर भी बहेगी। वानहारुन मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुहु, जिसका मजा कभी चेंज नहीं होगा, जो एक्सपायर नहीं होगा, वो हमेशा ताजा रहेगा। जैसे किसी फैक्ट्री से आ रहा हो, जैसे किसी जानवर के थन से निकाला जा रहा हो, बिल्कुल ताजा, बिल्कुल तरोताजा। वो जन्नतियों के सामने से गुजरेगा, उनके महल्लात के नीचे से गुजारा जाएगा। कितना खुशनुमा मंजर होगा अगर एक तरफ पानी की नहर हो और उसी के बगल में दूसरी नहर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूध की बनाई हो। खूबसूरत सफेद रंग का नहर अपनी पूरी पाकीज़गी के साथ हमारे और आपकी निगाहों के सामने वो बहता हुआ नजर आए और जारी होता हुआ नजर आए। वानहारुम मिन खमरिन लज्जतिन लिश्शारिबीन, और शराब की नहर होगी जिसमें पीने वालों के लिए बहुत मजा होगा। वो शराब जिसको अल्लाह ने और अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान के लिए दुनिया में हराम कर दिया। वो चीजें जो दुनिया में हमारे और आपके लिए हराम है, काफिर उसकी लज्जत से अपने आप को करीब कर रहे हैं। काफिरों के यहां हलाल और हराम की कोई तमीज नहीं है। हम ये सोचते हैं कभी कभी कि अल्लाह ने हमारे लिए इसे क्यों हराम कर दिया। मेरे दीनी भाई और दोस्तों, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है अहले ईमान के लिए कि दुनिया की वो नेमतें जिसे आप दुनिया के अंदर महसूस कर चुके हैं, जिसकी लज्जत आप दुनिया के अंदर पा चुके हैं, अगर उससे हट करके आखिरत में आपको कोई चीज ना मिले, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अता न करे, तो आप ये सोचेंगे ये तो पुरानी बात है, ये तो पुरानी चीजें हैं जो अल्लाह ने दुनिया के अंदर अता किया था, या इसी तरह की कोई चीज हमें दुनिया में मिली थी तो अल्लाह ने दुनिया में महरूम कर दिया है, दुनिया में उसे हराम कर दिया है, और आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी आजादी के साथ हमारे और आपको उसके पीने की इजाजत दे देगा और उसमें ऐसी लज्जत रखेगा जिसकी लज्जत को इंसान फरहत व इंबिसात के साथ महसूस करेगा। दुनिया के शराब की तरह से नहीं कि पीने के बाद जहन के अंदर चकराव पैदा हो, दिमागों के अंदर भटकाव पैदा हो, वो सड़कों पर और रोडों पर पड़ा रहे, बल्कि उससे मोमिन को तस्कीन और फराहत हासिल होगी। वानहारुम मिन असलिम मुसफ़ा, और शहद की नहर होगी, बिल्कुल खालिस शहद की। आज अगर कोई आदमी बीमार हो जाए और कोई डॉक्टर हमें और आपको ये नुस्खा लिख दे कि फला चीज को शहद में मिक्स करके खाना है, तो खालिस शहद हमारे और आपके लिए आज के जमाने में मिलना बहुत ही अनका हो चुका, उसका तसव्वुर बहुत कम हो चुका। अगर हम किसी चीज को खालिस महसूस करते हैं तो इस डर के साथ महसूस करते हैं कि हो ना हो इसमें कुछ ना कुछ तो मिलावट कर दी गई जमाने के दस्तूर के हिसाब से, और जमाने में लोगों के उस बिगाड़ और फसाद के एतबार से जो तिजारतों में, जो हमारे और आपके बिजनेस में और जो चीजों में मिलावट के एतबार से हम और आप देख रहे हैं, शहद जैसी अल्लाह की नेमत को भी अल्लाह के बंदों ने इस दुनिया के अंदर खालिस नहीं छोड़ा। अल्लाह का वादा है कि जन्नत में पहुंचोगे तो शहद का डिब्बा नहीं होगा, शहद की बोतल नहीं होगी, वो ग्राम और छटाक, तोले और मासे में, किलो और मीटर में नहीं होगा, बल्कि उसकी नहर अल्लाह रब्बुल आलमीन अहले ईमान के महल्लात के नीचे जन्नत में जारी कर देगा। चाहो तो दूध से इस्तेफादा करो, चाहे तो ताजा पानी का इस्तेमाल करो, चाहे तो शराब की लज्जत से कामो दहन को आशना करो, और चाहे तो खालिस शहद के जरिए से फायदा उठाओ। यह अल्लाह की नेमत है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा, जिसे अल्लाह चाहेगा जन्नत में अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जन्नत की नेमतों से माला माल फरमा। वलहुम फ़ीहा मिन कुल्लि समरात, और उस जन्नत में इन लोगों के लिए हर तरह के फल होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फलों का तज़किरा फरमाया, मुख्तलिफ किस्म के गोश्त का तज़किरा फरमाया। वलहम तैरिम मिम्मा यश्तहून, अल्लाह चिड़ियों का गोश्त पेश करेगा, अल्लाह चिड़ियों का गोश्त पेश करेगा।
ज़ियादत कबिदिल हूत, मछली की कलेजी अल्लाह रब्बुल आलमीन पेश करेगा। आप तसव्वुर कर सकते हैं? आपकी मेहमान नवाजी, अहले ईमान की मेहमान नवाजी, नमाजियों की मेहमान नवाजी, रोजेदारों की मेहमान नवाजी, इन छोटे छोटे मासूम अल्लाह के उन बंदों की मेहमान नवाजी जो हमारे और आपके सामने शब्बेदारी कर रहे हैं, कुरान की तिलावत के लिए अल्लाह की मस्जिदों में आ चुके हैं, हमारी उन माँ और बहनों की मेहमान नवाजी जो रमजानुल मुबारक का रोजा रखने के साथ साथ इबादत भी करती हैं, तिलावत भी करती हैं और अपने चूल्हे और चक्की का कारोबार भी संभालती हैं, अपने चूल्हे और चक्की का कारोबार भी संभालती है। ये नेमतें उनके लिए हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतों पर सब्र किया है और अपने आप को जमाए रखा है। इसी तरीके से अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में एक दरख्त का तज़किरा किया। आप दरख्त का तसव्वुर करें और फिर उस दरख्त के तसव्वुर के साथ ये सोचें कि जब दरख्त ऐसा होगा तो उसके फल कैसे होंगे, उसमें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन फ्रूट्स पैदा करेगा, उसमें जो मेवे अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा करेगा वो कैसे होंगे। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की वो मशहूर रिवायत जिसमें प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इन्न फिल जन्नति शजरतन यसीरुर राकिबु फी ज़िल्लिहा मियता आमिन वला यक्तौहा, कि जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ऐसा दरख्त पैदा करेगा कि उस दरख्त का जो साया होगा वो 100 साल की मसाफत के बराबर होगा। और कैसा 100 साल? एक तेज रफ्तार घोड़ा, सही मुस्लिम की रिवायत में है अर्राकिबुल जवादुल मुजम्मर, वो तेज रफ्तार घोड़ा जो चलने के लिए दौड़ने के लिए सधा दिया गया हो, तैयार कर दिया गया, उसके साये में वो चलेगा। वला यक्तौहा, 100 साल तक दौड़ता रहेगा, चलता रहेगा, मगर उस जन्नत के दरख्त का साया नहीं खत्म होगा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाया व ज़िल्लिम ममदूद व माइम मस्कूब व फाकिहतिन कसीरतिन ला मक्तूअतिन वला ममनुआ, ऐसा साया होगा जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप चलते जाएंगे बढ़ाता जाएगा, आप चलते जाएंगे बढ़ाता जाएगा। व माइम मस्कूब, ऐसा पानी होगा जो आपके पास उड़ेला जाएगा। छोटे छोटे बच्चे विल्दानुम मुखल्लदून जो जन्नत में हमेशा रहेंगे, वो हमारी खिदमत पर मामूर कर दिए जाएंगे। वो कभी कांसा लेकर के फिर रहे हैं, वो कभी लोटा लेकर के फिर रहे हैं, कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जाम लेकर के चल रहे हैं, और वो जन्नतियों के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन को उन नेमतों को पेश कर रहे हैं, उनकी ज़ियाफत कर रहे हैं, उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस मुबारक को आपने पढ़ा होगा, आपके जहनों के अंदर उसका गुजर हुआ होगा कि जब आप सलाते कुसूफ पढ़ रहे थे, सूरज ग्रहण की नमाज, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया कि मैं जब नमाज के लिए खड़ा था तो मेरे सामने जन्नत को पेश किया गया। कहा जब जन्नत को पेश किया गया तो मैंने देखा उसमें एक दरख्त को, फीहा उनकूदन, जिसमें फल का एक गुच्छा, बहुत खूबसूरत गुच्छा। कहा दिल में आया कि नमाज पढ़ रहा हूं, लाओ इस खोशे को, इस गुच्छे को फल के तोड़ लूं। कहा फिर तसव्वुर हुआ कि नमाज में हूं, कैसे ये गुच्छा ये खोशा तोड़ूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं ला अखज़तुहु ला अकलतुम मिनहा मा बक़ियतिद दुनिया। कहा अल्लाह की कसम, अगर उस दरख्त के फल के एक गुच्छे को मैंने तोड़ा होता और दुनिया के लोगों के सामने पेश किया होता तो तुम उसको खाते 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 यहां तक कि दुनिया खत्म हो जाती और वो नेमत नहीं खत्म होती, वो फल नहीं खत्म होता। कितनी बड़ी नेमत हमारे और आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार किया। हमारा ईमान बहुत कीमती, ईमान के हमारे और आपके जो लम्हात हैं और जिंदगी की जो लम्हात हैं वो हमारे और आपके लिए बहुत कीमती। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र फरमाया कि वह फाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून, जो पसंद करोगे वो फ्रूट मिलेगा, जो चाहोगे वो फ्रूट मिलेगा। वलहम तैरिम मिम्मा यश्तहून, और जैसा चाहोगे वैसा परिंद का अल्लाह रब्बुल आलमीन और दूसरा गोश्त आपको अता फरमाएगा और उसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन मेहमान नवाजी फरमाएगा। इसी तरीके से कुरान मजीद में और अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के बर्तनों का तज़किरा फरमाया।
اور جنت کے بستروں کا تذکرہ فرمایا. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان. آدمی جب آرام سے بیٹھنا چاہتا ہے، بالکل فری ہوتا ہے اور اس کے سامنے بالکل خوشنما مناظر ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دنیا کی پابندیوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو غموں کی پابندیوں سے آزاد کرنا چاہتا ہے، تو پھر ٹیکا لگا کر کے آرام سے پیر پھیلا کر کے بیٹھ جاتا ہے، سکون کی سانس لیتا، چین کی سانس لیتا. اللہ نے بیان کیا جنتی جب جنت میں جائیں گے اور اپنے بستروں پر بیٹھیں گے تو پورے آرام کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھیں گے. بطائنها من استبرق، جو بستر ہوں گے اس کا جو اوپر کا حصہ ہوگا، جو خول کا ہوگا، وہ ملائم ریشم کا ہوگا. آج دنیا کے اندر ہم اور آپ ریشم کے استعمال کرنے سے قاصر ہیں. اللہ نے حرام بھی کر دیا ہمارے اور آپ کے لیے، مردوں کے لیے، اور بہت کاسٹلی ہے، بہت قیمتی چیز ہے. جتنا ہی سافٹ ہوتا ہے، جتنا ہی ملائم ہوتا ہے، جتنا ہی نرم و گداد ہوتا ہے، جتنا اچھا ہوتا ہے یہ قالین، اور اس کی کوالٹی جتنی اچھی ہوگی، جتنی ملائمت ہوگی، جتنے اس کے اندر نرم و گدازیت ہوگی، وہ اتنا ہی بہت ہی قیمتی ہوگا، بہت ہی کاسٹلی ہوگا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے بستروں کو جنتیوں کے لیے مہیا فرمائے گا اور جنتی اس پر پورے سکون سے ٹیک لگا کر کے بیٹھ جائے گا. یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان کے اوپر جام دوڑائے جائیں گے. جب بیٹھ جائے گا تو یہ چھوٹے چھوٹے جنت میں بچے جو خادم ہوں گے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بچے جو بلوغت سے پہلے وفات پا جاتے ہیں، بلوغت سے پہلے جو بچے وفات پا جاتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور یہی ولدان مخلدون ہوں گے. اللہ ان کو ہمیشہ جنت میں ڈال دے گا اور وہ ہماری اور آپ کی خدمت کریں گے. ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. حساب و کتاب کن کا ہوگا؟ جو بالغ ہو چکے ہیں اور مکلف ہو چکے ہیں. جو بالغ نہیں ہوا ہے اور بلوغت سے پہلے، تکلیف کے مرحلے سے پہلے وفات پا چکا ہے بچپن میں، تو اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، وہ جنت میں جائے گا. بعض محدثین نے مشرکین کے بچوں کے بارے میں بھی اسی بات کو راجح قرار دیا ہے دلائل کے ساتھ کہ کافروں کے بچے اور مشرکین کے بچے بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ وہ بلوغت سے پہلے شریعت کے مکلف نہیں تھے. تو اللہ رب العالمین ان کو جنت کا خادم بنا دے گا. ولدان مخلدون، کہا چلو کاسا لے کر کے مومنوں کی خدمت کرو، اہل ایمان کی خدمت کرو. کبھی شراب کا جام ہے، کبھی دودھ کا جام ہے، کبھی شہد کا جام ہے، کبھی پھل لے کر کے آپ کے سامنے، ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے دوڑیں گے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. کہا جب دیکھو گے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو خدمت کر رہے ہیں تو ایسا محسوس ہوگا جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوں، وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے دوڑ رہے ہوں. خوبصورت چہرہ ہے، خوبصورت نقش و نگار ہے، خوبصورت آوازیں ہیں، خوبصورت برتن ہے. ایک جائے گا دوسرا آئے گا، اور اللہ کی یہ نعمت جنتیوں کے لیے جنت کے اندر جاری اور ساری رہے گی. اسی طرح سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت کے لباس کا تذکرہ فرمایا کہ جنتیوں کو کون سا لباس پہنایا جائے گا. عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاہم ربہم شرابا طہورا. کہا کہ ان کے اوپر سبز ریشم کے نرم ملائم کپڑے ہوں گے. وحلوا اساور من فضة، اور چاندی کا کنگن ان کو پہنایا جائے گا. سونا اور چاندی، سونے کو اللہ رب العالمین نے مردوں کے لیے دنیا کے اندر حرام کر دیا ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے، زینت کی چیز ہے. لیکن جنت میں یہ سونا اور چاندی مردوں کے لیے بھی حلال ہوگا، عورتوں کے لیے بھی حلال ہوگا، تاکہ سب اس زینت سے لطف اندوز ہو سکیں. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور اللہ رب العالمین شراب طہور پلائے گا، پاکیزہ شراب پلائے گا. ایک ایک قطرہ، ایک ایک بوند اس کی ہمارے اور آپ کے لیے پاکیزگی سے بھرپور ہوگی. وَأَهْلُ الْجَنَّةِ جُرُدٌ مُرُدٌ لَيْسَ فِي وُجُوهِهِمْ شَعْرٌ، ان کے چہرے پر بال نہیں ہوں گے، بدن پر بال نہیں ہوں گے، آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے ہوں گے. لا يفنى شبابهم، ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، بھرپور جوانی کے مرحلے میں ہوں گے. ولا تبلا ثيابهم، اور نہ ان کے کبھی کپڑے بوسیدہ ہوں گے. یہاں تک کہ
اگر جنتی آدمی لو ان رجلا من اہل الجنت طلع، کہا کہ اتنا خوبصورت ہوگا وہ جنتی آدمی، اتنا خوبصورت ہوگا کہ اگر وہ دنیا کے اندر جھانک دے، دنیا کے اندر اپنی نگاہ ڈال دے، لطمس ضوء الشمس، تو سورج کی روشنی اس کی خوبصورتی کے سامنے ماد پڑ جائے گی۔ سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی اس جنتی آدمی کی خوبصورتی کے سامنے ماد پڑ جائے گی، پھیکی پڑ جائے گی۔ ایسا پاکیزہ لباس، ایسے پاکیزہ برتن، ایسی پاکیزہ جگہ جسے اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے لیے تیار کیا۔ اب وہ جنت تیار ہو چکی، اس میں اللہ رب العالمین نے 8 دروازے لگا دیے۔ نمازیوں کے لیے دروازہ ہے، جہاد کرنے والوں کے لیے دروازہ، صدقہ کرنے والوں کے لیے دروازہ، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے دروازہ، روزہ رکھنے والوں کے لیے باب الریان ہے۔ اس جنت کو سجا کر کے اللہ رب العالمین پیش کرے گا اور اس پر تالا لگا دیا جائے گا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جنتیوں کے جنت میں جانے کا اعلان ہو جائے گا، جہنمیوں کے جہنم میں لے جانے کا اعلان ہو جائے گا۔ فرشتے گھسیٹ کر کے جہنمیوں کو جہنم میں لے جائیں گے اور اودھے منہ ڈال دیں گے۔ جنتی جب جنت کے قریب جائیں گے تو اس پر تالا لگا رہے گا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، آپ اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے، تب جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، تب جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور جنتی اپنے اپنے رتبے کے اعتبار سے، اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے، اپنی اپنی نیکیوں کے اعتبار سے جنت کے مختلف دروازوں سے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اول زمرۃ تلج الجنہ صورتہم علی صورت القمر لیلۃ البدر، کہا پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے چاند کی طرح سے، 14ویں رات کے چاند کی طرح سے چمک رہے ہوں گے۔ لا یبصقون، انہیں تھوک نہیں آئے گا، کوئی غلاظت وہاں نہیں ہوگی۔ ولا یتمخطون، نہ ان کے ناکوں کے اندر گندگی پیدا ہوگی۔ ولا یتغوتون، اور نہ پیشاب پاخانے کے حاجت ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نعمتیں کھائیں گے تو یہ سب کہاں جائیں گی؟ تو کہا کہ وہ سب پسینہ بن کر کے نکل جائے گا، اور ایسا پسینہ جس سے مشک کی خوشبو آئے گی، کستوری کی خوشبو آئے گی۔ تحیتہم فیہا سلام، وہ جنت میں جائیں گے تو ایک دوسرے سے سلام کریں گے۔ وآخر دعواہم، اور ان کی جو آخری دعا ہوگی، آخری کلمہ ہر روز پڑھیں گے، وہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، کہا اسی کے لیے دنیا میں مر رہے تھے، اسی کے لیے دنیا میں جد و جہد کر رہے تھے، اسی کے لیے اپنی زندگی کو لگایا تھا، اسی کے لیے راتوں کو جاگے تھے، اسی کے لیے رمضان کا روزہ رکھا تھا، اسی کے لیے بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کی تھی، اسی کے لیے ساری قربانیاں پیش کی تھی۔ تو اللہ تیرا شکر ہے، تیری تعریف ہے کہ آج وہ ساری نعمتیں جنت اور اس کی نعمتوں کی شکل میں ہمیں مل گئی۔ میرے دینی بھائی اور دوستو، جنت کا بیان اگر کیا جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں تو رات ختم ہو جائے گی، دن ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کا تذکرہ کیا۔ آپ صحیح بخاری اٹھائیے اور صحیح مسلم اٹھائیے، کتاب الرقاق اور کتاب الجنہ پڑھیے، اس میں ایک باب ہے، صحیح بخاری میں ایک باب ہے کتاب الرقاق، دلوں کو نرم کرنے والا باب۔ آپ کا دل کس سے موم ہوگا، کس سے آپ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط جوڑ سکتے ہیں، اس میں جنت کا بیان ہے، جنت کی نعمتوں کا بیان ہے، اور جنت کے ان حسین لمحات کا بیان ہے جو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، کوئی بالا خانے میں ہوگا، کوئی خیمے میں ہوگا، اس کی سیڑھیاں 100 سیڑھیاں ہوں گی، 100 سیڑھیاں۔ بہت سے لوگ اللہ رب العالمین کے اس انعام کے مستحق ہوں گے کہ 100 سیڑھیاں طے کر کے ان کو اوپر جا کر کے اپنے محل خانے کے اندر آباد ہونا پڑے گا، پہنچنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک سیڑھی سے دوسرے سیڑھی کے درمیان کی مسافت کما بین السماء والارض، جیسے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ، ایک سیڑھی کا یہ حال ہوگا۔ آپ تصور کیجئے کہ ان نیکیوں کا کتنا بدلہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دینے کا وعدہ کیا ہے، اور کتنا بدلہ اللہ دے گا۔ روزے کے بارے میں تو اللہ نے کہا کہ الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کتنا دے گا، کون سا محل اللہ دے گا،
कौन सी जन्नत अल्लाह देगा, जन्नत की कौन कौन सी नेमतों से हमें और आपको माला माल फरमाएगा, ये अल्लाह को मालूम है। और अल्लाह जब देने पे आएगा, देने का वादा कर रहा है, तो हमें और आपको यकीन होना चाहिए कि वो सबसे आला चीज देगा, सबसे कीमती चीज देगा, सबसे बेहतर और सबसे बरतर चीज हमें और आपको अता फरमाएगा। आइए उस आखिरी आदमी का वाकया पढ़ें जिसका तज़किरा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी में किया। आखिरी आदमी जो जन्नत में जाएगा वो कैसे जाएगा और उसको कितनी नेमत मिलेगी। दो हदीसें हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत, जिसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है। बयान फरमाते कि इन्नी लआलमु आखिर अहलिन नार खुरूजम मिनहा व आखिर अहलिल जन्नत दुखूलन, का सब अपने अपने ठिकाने पर चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में, सिर्फ एक आदमी बचेगा। वो आखिरी आदमी होगा जो जहन्नम से नजात पाएगा और फुर्सत पा करके फिर सबसे आखिर में, सबसे एंड में जन्नत में जाएगा। आखिरी आदमी रजुलुन यखरुजु मिनन नारी कबवन, जहन्नम में अटका पटका खा करके फिर घसीटते हुए वो निकल जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा उसका, अपने गुनाहों की सजा पाएगा, लेकिन अपने ईमान की वजह से, कलमे तौहीद की वजह से, अपने सही अकीदे की वजह से और अपनी नेकियों की वजह से आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम से निकलने का मौका देगा। जहन्नम से वो निकलेगा, घसीटते हुए निकलेगा। आप तसव्वुर करें खौफ का कितना माहौल होगा, कितना घबराया हुआ होगा उस जहन्नम के आग से और उसकी खौफनाकी और खतरनाकी से कि पैरों को घसीटते हुए वो भागेगा वहां से। फयक़ूलुल्लाह, जब वहां से निकल जाएगा, बाहर आएगा, तो अभी जन्नत में दाखिल नहीं हुआ, अब अल्लाह से इजाजत लेनी पड़ेगी कि जहन्नम से तो निकल गया हूं, अब कहां जाऊं। तो अल्लाह का आर्डर आएगा, इज़हब फदखुलिल जन्नह, का जा अब जन्नत में चला जा, तुझे आजादी दे दी गई, जहन्नम से आजादी दे दी गई। फयातीहा, वो आएगा जन्नत में, फयुखय्यलु इलैहि अन्नहा मलआ, जब पहुंचेगा तो देखेगा कि यहां तो बड़ी भीड़ है, जन्नत की जितनी सीटें हैं, जितने घर हैं, जितने खेमे हैं, जितने बालाखाने हैं, जितने महल्लात हैं, जितनी कोठियां हैं, कहा सब फुल है, कोई जगह नहीं है मेरे लिए। जहन्नम से तो बच गया, लेकिन जहां जाना है वहां तो जगह नहीं। फयरजिअ, लौट आएगा, अब जगह नहीं तो क्या करेगा। फयक़ूलु या रब्बी वजदतुहा मला, कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत तो फुल है, वहां मैं क्या करूं जाकर के, कोई जगह नहीं है, कोई बैठने के लिए जगह भी नहीं दे रहा है। फयक़ूलु इज़हब फदखुलिल जन्नह, तो अल्लाह कहेगा जा जन्नत में दाखिल हो जा, यही क्या कम है कि दरवाजा खोल दिया गया और अल्लाह की नेमतों में चला जा। फिर जाएगा, फिर देखेगा इधर उधर, तसव्वुर करेगा ये तो फुल है, कहां जाऊं, किसके बिस्तर पर बैठूं, किसके घर में जाऊं, किसके महल का दरवाजा खटखटाऊं, फिर लौट कर आएगा, फिर कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन वो तो फुल है। फिर अल्लाह कहेगा इज़हब फदखुलिल जन्नह, जा भाई जन्नत में दाखिल हो जा, तुझको इजाजत दे दी, आर्डर दे दिया गया, जन्नत में चला जा। तो आखिर में अल्लाह का ऐलान होगा, फ़इन्ना लका मिस्ल दुनिया व अशरता अमसालिहा, जा तेरे लिए उतनी नेमत है जितनी नेमत दुनिया के बराबर है, और उससे 10 गुना ज्यादा नेमत देने का ऐलान करता हूं। कहा मैंने जन्नत को बनाया है, उसमें बढ़ाना, उसी में तेरे लिए नेमतों का इंतजाम करना है। तेरे लिए इतनी नेमत है जिसका तूने दुनिया में तसव्वुर नहीं किया था, और उसका 10 गुना ज्यादा मैं तुझे देने का ऐलान करता हूं। वो कहेगा, परेशान हाल आदमी जो जहन्नम से निकला होगा अजाब से, तो वो कहेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मजाक न कर मेरे साथ। अल्लाह से कहेगा तस्खरो मिन्नी तज़हको मिन्नी, अल्लाह तो मेरा मजाक उड़ा रहा है, मैं तो गुनहगार आदमी हूं, अभी तो जन्नत जहन्नम में सजा झेल करके आया हूं, काल कोठरी काट करके, तो मुझे इतनी नेमत मिलेगी, खाली बैठने की जगह मिल जाए तो बहुत बेहतर है। तो अल्लाह ताला कहेगा फलक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हिका हत्ता बदत नवाजिज़ुहु व काना यक़ूलु ज़ालिका अदना अहलिल जन्नति मंज़िलतन, कहा ये जन्नत का सबसे कमतर आदमी होगा जिसको इतना बड़ा मकाम और दर्जा अल्लाह देगा कि दुनिया से 10 गुना ज्यादा बदला और 10 गुना नेमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे आदमी को अता करेगा। तो जो पहले जन्नत में जाएगा, जो साबिकीन अव्वलीन में से होगा, जो अपनी नेमतों की वजह से बाला खाने में होगा, जो अपनी नेमतों की वजह से उसके आगे फिरदौसे बरी में होगा, फिरदौसे आला में होगा,
تو اس کا کیا مقام ہوگا، اس کی نعمتوں کا کیا مقام ہوگا اور اس کا کیا تذکرہ کیا جائے، آپ تصور کر سکتے ہیں۔ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اسی روایت کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں کہ آخری آدمی جسے اللہ رب العالمین جہنم سے نجات دے گا اور جنت میں داخلے کی اجازت دے گا، جب وہ نکل کر کے باہر آئے گا تو کہے گا کہ اللہ رب العالمین تو نے اولین اور آخرین کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے، مجھے جنت میں کیا ملے گا؟ تو جنت میں جانے سے پہلے اللہ رب العالمین اس کے سامنے جنت کا ایک خوبصورت درخت پیش کرے گا، دکھائے گا ایک جھلک اللہ رب العالمین جنت کی دکھائے گا۔ تو مڑ کر کے جب دیکھے گا تو اس کی نگاہیں خیرہ ہو جائیں گی، کہے گا اللہ رب العالمین بس 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 اسی درخت کے قریب کر دے اور اس کے سائے میں مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دے، یہی میرے لیے کافی۔ اللہ کہے گا جا، وہ جائے گا، جب اس درخت سے قریب ہو جائے گا اور وہاں سایہ حاصل کرے گا، وہاں بیٹھ کر کے پانی پیے گا، تو اللہ رب العالمین آگے ایک دوسرا اور درخت پیش کرے گا اس سے اچھا خوبصورت، تو وہ اپنے درخت کو دیکھے گا جس کے نیچے میں بیٹھا ہے اور پھر آگے والے درخت کو دیکھے گا جو اس سے اچھا ہے اور عمدہ ہے، بڑا، کہے گا اللہ رب العالمین اب یہاں سے وہاں پہنچا دے۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا جب مانگا تھا پہلے کہ اللہ جہنم سے نکال دیا ہے اب جنت میں داخل کر دے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ پہلی بار جو مانگ رہا ہوں اس درخت کے نیچے بیٹھنے کا، اس کے آگے کچھ نہیں مانگوں گا۔ کہا تو کہہ رہا تھا اب کچھ نہیں مانگوں گا، تو تجھے پہلا درخت تو دے دیا۔ کہا نہیں اللہ تعالیٰ بس وہاں تک صرف وہاں تک۔ تو اللہ کہے گا جا، اللہ کہے گا جا اس درخت تک، پھر بھاگتا ہوا اس دوسرے درخت کے نیچے جائے گا، جب وہاں بیٹھے گا پانی پیے گا سایہ حاصل کرے گا، جنت کی کچھ اور خوشبو آئے گی، بھینی بھینی ہوائیں آئیں گی، ٹھنڈک آئے گی، بیٹھا رہے گا کہ ایک تیسرا درخت اللہ رب العالمین اور پیش کرے گا بالکل جنت کے قریب، دروازہ کھلا ہوا ہے، درخت دکھائی دے رہا ہے، ہوائیں آ رہی ہیں، کہے گا بڑی چوک ہو گئی۔ کہا اللہ بس اب اس کے بعد نہیں مانگوں گا کچھ، تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ نہیں مانگوں گا، بس ایک بار اور موقع دے دے، یہ تیسرے درخت کے نیچے اللہ رب العالمین سایہ حاصل کرنے کی توفیق دے دے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جنت میں اگر ایک کوڑے کے برابر بھی جگہ مل جائے تو دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ خالی ایک بالش جگہ مل جائے، اتنے بڑا کوڑا ہوتا تھا اللہ کے نبی کے زمانے میں، کہا ایک بالشت کی جگہ بھی اگر مل جائے جنت میں بیٹھنے کے لیے، اس میں آدمی بیٹھ بھی نہیں سکتا لیکن جنت میں ہے، اللہ کی نعمتوں میں ہے، جنتیوں کو دیکھ رہا ہے، جنت کے بالا خانوں کو دیکھ رہا ہے، نیچے سے کانچ لگا ہوا، اوپر کے محلات نظر آ رہے ہیں، مسرت اور لذت اندوزی کر رہا ہے، نعمتوں کے اندر جی رہا ہے، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کوڑے کی جگہ بھی اگر جنت میں مل جائے تو یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ پھر آخر میں اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العالمین آخر میں اس آدمی سے کہے گا کہ یرضیک ان اعطیک الدنیا ومثلھا معھا، کیا تو خوش ہو جائے گا اگر میں تجھے دنیا اور دنیا کے برابر نعمت دے دوں؟ کہا کیا چاہیے؟ کہا اللہ کچھ دے دے، اب تو جنت میں آ گیا، اب یہاں کچھ مل جائے کھانے پینے کے لیے، کچھ نعمت مل جائے۔ کہا دنیا اور دنیا کے برابر نعمت جنت میں تجھے دے رہا ہوں، خوش ہے؟ کہا اللہ مذاق نہ کر، میں تو اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ اتنے بڑے انعام کا مستحق نہیں ہوں جو تو دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اعلان کرے گا کہ جا تیرے لیے دنیا اور دنیا کی نعمتوں کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا نعمتوں کو دینے کا اعلان کر رہا ہوں، تو اسے یقین نہیں ہوگا، وہ پھر کہے گا کیا تستہزئ منی وانت رب العالمین، اللہ تو مذاق کر رہا ہے اور تو رب العالمین ہے؟ تو اللہ کہے گا انی لا استہزئ منک ولکنی علی ما اشاء قادر، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، جو میں اعلان کر رہا ہوں وہ میں تجھے دینے پر پوری قدرت رکھتا ہوں، یہ میری طاقت اور قدرت ہے، یہ میری جنت، یہ میرے بنائے ہوئے محلات ہیں،
سجائے ہوئے باغات ہیں جو میں نے اہل ایمان کے لیے، صاحب تقوی کے لیے اور نیکی کرنے والے لوگوں کے لیے اس دنیا کے اندر سجایا ہے اور بنایا ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی اس جنت کی آس اور امید لے کر کے دنیا کی زندگی گزاریں۔ جب عبادت کریں تو اللہ کی جنت کا ضرور تصور کریں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی آیتوں سے گزرتے تھے تو وہاں ٹھہرتے تھے اور پھر دعا مانگنے لگتے تھے، کہا اللہ جنت دے دے، جنت جس کا تذکرہ تو نے قرآن میں کیا، ابھی میں نے پڑھا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ جو قرآن میں پڑھ رہا ہوں جس کا تذکرہ ہے، آپ قرآن پڑھیں کبھی جنت کا گزر ہو تو آپ رک جائیں، اللہ سے جنت مانگیں، اللہ رب العالمین سے اس کی مرضی مانگیں۔ اور جب جہنم کی آیتوں سے، عذاب کی آیتوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو ٹھہر جاتے تھے اور اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ جہاں عذاب کا تذکرہ ہو، جہاں جہنم کے آگ کا تذکرہ ہو، اللہ کے غیظ و غضب کا تذکرہ ہو، ہم اور آپ بھی ٹھہر جائیں اور ٹھہر کر کے اللہ رب العالمین کے جہنم سے پناہ مانگیں اور یہ دعا پڑھیں کہ اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ ہمیں جہنم کے آگ سے پناہ عطا فرما دے، اللہ تو پناہ دینے والا ہے، جہنم کی آگ سے پناہ دے دے۔ اب آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس جنت کو کن لوگوں کو دینے کا وعدہ فرمایا۔ قرآن مجید میں بہت سارے ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے اور حدیثوں کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دینے کا وعدہ فرمایا۔ بہت تفصیلی بحث ہے، اس تفصیلی بحث میں میں نہیں جاؤں گا، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلی جماعت جو جنت کی مستحق ہوگی وہ متقیوں کی جماعت ہوگی۔ وعدت للمتقین، جنت کو متقیوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بنایا۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے تطہیر الباطن، اندر کو صاف کرنا، و تنقیت القلب، اور دل کو پاک کرنا۔ ہمارے اور آپ کے چہرے بہت اچھے ہیں، ہمارے اور آپ کے کپڑے بہت اچھے ہیں، ہماری اور آپ کی باڈی بہت اچھی ہے، رنگ و روپ بہت اچھا ہے، اگر اسی طریقے سے ہمارا اور آپ کا دل ہو جائے، ہمارا اور آپ کا نفس ہو جائے، جیسے ہم باہر سے اچھے ہیں ویسے ہم اندر سے اچھے ہو جائیں، ہماری نیتیں اچھی ہو جائیں، ہمارے ارادے اچھے ہو جائیں، ہمارے جذبات اچھے ہو جائیں، تو ہم اللہ کی جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ یہی تقوی ہے کہ آپ نیکی کرنے کے وقت اپنے دل کے ارادوں کو صحیح کر لیں، آپ عبادت کرنے کے وقت اپنے دل کے جذبات کو پاکیزہ کر لیں، آپ دنیا کے اندر کسی بھی ثواب کے کام کو، اللہ کی رضا کے کام کو کرنے جا رہے ہیں تو اپنے دل کو اللہ سے قریب کر لیں، اپنے دل کو اللہ سے جوڑ لیں، آپ صاحب تقوی بن جائیں گے اور جنت میں جانے کے مستحق بن جائیں گے۔ اور دوسری جماعت ہے جماعت الصادقین، سچے لوگوں کی جماعت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ سچ بولنا یہ تمام نیکیوں کی بنیاد ہے، تمام نیکیوں کی بنیاد ہے سچائی پر۔ اگر سچائی نہیں ہے تو کوئی نیکی ہماری اور آپ کی قابل قبول نہیں ہے، اگر سچائی نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہمیں پہنچنے والی نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہمیں پیش نہیں کی جانے والی، اس کا ہمیں اور آپ کو کوئی رزلٹ اور نتیجہ نہیں ملنے والا۔ تو ہم سچے بن جائیں، ہمارا ایمان سچا ہو جائے، ہمارا عقیدہ سچا ہو جائے، ہماری نمازیں سچی اور کھری ہو جائے، ہمارے اعمال صحیح ہو جائے، ہماری نیکیاں صحیح اور سچی ہو جائے، اور ہمارے ارادے اور ہماری نیتیں صحیح ہو جائے، ہمارا کیریکٹر اور ہمارا کردار صحیح اور سچا ہو جائے، کھرا ہو جائے، تو ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جنت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ چوتھی جماعت ہے جماعت الطائعین، عبادت کرنے والوں کی، اطاعت کرنے والوں کی جماعت۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی توفیق دی ہے تو ہم سے اور آپ سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو ہم قرآن کو فالو کریں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں۔ اگر ہم نے قرآن کو فالو کیا ہے تو ہم اطاعت کرنے والے ہیں اللہ کی،
ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کیا ہے تو ہم اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اسی لیے قرآن نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا تذکرہ فرمایا۔ نیک کام کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا۔ اطاعت کے جتنے کام ہیں وہ سارے کے سارے نیک کام ہیں، اور جس کام میں آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کام کو کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے نیکی کا اور اللہ کی اطاعت کا کام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو جنتوں میں داخل کرے گا جہاں وہ چاروں نہریں بہیں گی۔ اور چوتھی جماعت ہے جماعت التائبین، توبہ کرنے والوں کی جماعت۔ جو لوگ اس دنیا کے اندر بشری تقاضوں کے مطابق گناہ کرتے ہیں، اور ہم میں سے اور آپ میں سے کون ایسا ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ ہماری صبح و مشاء گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، ہم سر سے لے کر پیر تک گناہوں کی آگ کے اندر جل رہے ہیں، تپ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو مغفرت دینے کا وعدہ فرمایا۔ آج کی رات اور اس طرح کی راتیں جو گزری ہے اور جو آنے والی ہے، یہ مغفرت کی راتیں، یہ بخشش کی راتیں ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ذکر فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا پڑھیں؟ تو آپ نے دعا سکھلائی، کہا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معاف کرنے والا، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ جب معافی کو پسند کرتا ہے تو اللہ کے بندوں کو بھی معافی مانگنا بہت پسند ہونا چاہیے، توبہ کرنا بہت پسند ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور صدق دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ پانچویں جماعت ہے الابرار، جماعت الابرار، نیک لوگوں کی جماعت۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، اور بہت ساری جگہوں پر کہ نیک لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت میں جو مختلف قسم کے شراب ہوں گے ان کا کاس اور ان کا جام پلائے گا۔ تو آپ نیک بن جائیں، چھوٹی نیکی۔ آج ہمارے یہاں کیا ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی نیکی ہے، تو وہ نیکی ہے معمولی جو نیکیاں ہیں وہ نیکی نہیں۔ یہ ہم اور آپ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر رہے ہیں، انسانی کام ہیں، اخلاقی کام ہیں، نوافل ہیں، عبادت ہے، اللہ کی بندگی کے چھوٹے چھوٹے اعمال اور پارٹ ہیں، یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کرنے والے ہیں جو ہمیں اللہ کی جنت سے قریب کرنے والے۔ اور چھٹی جماعت ہے جماعت المقربین، وہ لوگ جو نیکیاں کرتے کرتے اللہ سے بالکل قریب ہو جاتے، وہ نیکیوں میں اضافہ کرتے کرتے اللہ سے بالکل قریب ہو جاتے اور اللہ ان سے قریب ہو جاتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت اور اس کی نعمتوں کو تیار کیا۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، جو لوگ اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کو اللہ رب العالمین جنت کی نعمتیں اور جنت میں مختلف قسم کے خوشبو اور مختلف قسم کے محلات عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ جنتی لوگوں کا تذکرہ ہے جس کا نچوڑ اور خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ایک آخری حدیث آپ کو سنا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے تذکرہ فرمایا کہ جب حوض کوثر کا جام پلانے کے لیے میں حوض کوثر پر حاضر ہوں گا اور تمام نبیوں کی امتیں حوض کوثر کا جام پینے کے لیے آئیں گی، تو میں اپنی امت کے لوگوں کو ان کے وضو کے نشانات سے پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ پہچان لیں گے؟ تو کہا یہ بتاؤ، اگر کسی آدمی کے پاس گھوڑے کا ایک استبل ہو، اس میں کالے گھوڑے ہوں، سرخ گھوڑے ہوں، اور ان کالے اور سرخ گھوڑوں کے بیچ میں کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کے پیٹھ پر سفیدی ہو، جن کے چہروں پر پیشانیوں پر سفیدی ہو، تو کیا وہ دور سے دیکھ کر کے ان چمکتے ہوئے گھوڑوں کو نہیں پہچان لے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پہچان لے گا۔ اگر سفیدی ہے، ان کی پیشانیاں چمک رہی ہیں، ان کی پشت چمک رہی ہے، سفیدی ہے، تو وہ دور سے پہچان لے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت کے لوگ قیامت کے دن ایسے آئیں گے کہ ان کے چہرے، ان کی پیشانیاں اور ان کے اعضائے وضو بنانے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، وضو بنانے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ یہ نشانی ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے۔
یہ نشانی عبادت کی نشانی ہے، یہ نشانی پاکیزگی کی نشانی ہے، یہ اپنے آپ کو پاک اور صاف بنا کر کے اللہ کے حضور پیش کرنے کی نشانی ہے اور اللہ کی عبادتوں میں محو کرنے کی نشانی ہے۔ آپ کو سجدہ کرنا ہے، آپ کو قیام کرنا ہے، آپ کو رکوع کرنا ہے، آپ کو اس میں قرآن پڑھنا ہے، آپ کو اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے، تو آپ پاکیزہ ہو کر کے، صاف اور ستھرے ہو کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہروں کو، اپنے پیروں کو دھو کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں پانی کے آخری قطرے کے ساتھ مومن بندے کے گناہ کو اللہ رب العالمین ایسے جھاڑ دیتا جیسے سوکھے ہوئے موسم میں کسی سوکھے ہوئے درخت سے پتے جھڑ جھڑ کر کے گر جاتے، اور آخرت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وضو کے مبارک نشان کے ذریعے سے اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لیں گے، اور جب امتی سارے امتیوں کے بھیڑ میں جائے گا اور ایک بہت بڑی بھیڑ ہوگی، مجمع ہوگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے جس کے چہرے اور ہاتھ چمک رہے ہیں تو ان کو جلدی سے بلا کر کے اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جس نے دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا موقع نہیں ملا، لیکن آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا دیکھے ہوئے ہمارے اور آپ کے چہرے اور وضو کے نشان سے اپنی امت کو پہچان لیں گے اور پوری محبت سے آگے بڑھا کر کے بلا کر کے اپنی امتی کے ہاتھ میں حوض کوثر کا جام دیں گے۔ یہ بہت مبارک گھڑی ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا کے اندر وہ اعمال کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما جو ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں تقوی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں توبہ اور مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین آج کی رات میں ہم تیرے حضور حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے رمضان میں اپنے روزوں کے اندر غلطیاں ہوئی ہیں، ہماری عبادتوں کے اندر کوتاہی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین تیرے حقوق میں غفلت ہوئی ہے، بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین آج کی رات میں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین تیری رحمت بہت کشادہ، اللہ رب العالمین تو نے اپنے عرش کے پائے پر لکھ رکھا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، بار الہ آج کی رات ہم تمام لوگوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے، اپنی برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کے اندر اپنی برکتوں کا نزول فرما، ہمارے بچوں میں اپنی برکتوں کا نزول فرما، ہماری روزیوں میں اپنی برکتوں کا نزول فرما، ہماری عبادتوں میں اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ اللہ رب العالمین رحمتیں اور برکتیں ہماری زندگی کا ساتھ بن جائیں اور ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین یہ تیری خوشنودی کا اور تیری رضامندی تک پہنچنے کا ذریعہ اور سبب بن جائیں۔ بار الہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا کے کونے میں جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مظلوم ہیں، پریشان حال ہے، رمضان کے مہینے میں انہیں ستایا گیا ہے، اللہ رب العالمین تو ان کی مظلومیت کو دور فرما۔ اللہ رب العالمین تو اپنے غیب سے ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ اللہ رب العالمین ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اللہ رب العالمین ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے ننھے منھے معصوم بچوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو ہمارے لیے دنیا کی زندگی میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دلوں کا سرور بنا دے، وہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، نیکیوں کا اور نیکیوں پہ چلنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو دیندار بنا دے، صالح اولاد بنا دے، ہمارے معاشرے کو اللہ رب العالمین پاکیزہ بنا دے، ایمان والا بنا دے، اپنی رضامندی والا بنا دے، جنت کی طرف جانے والا معاشرہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم تجھ سے شرک سے پناہ مانگتے ہیں، کفر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک اور کفر سے محفوظ فرما، الحاد اور بددینی سے محفوظ فرما، دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرما، ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العالمین قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ رب العالمین جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما،
اللہ رب العالمین شیطان کے وسوسے سے محفوظ فرما، اللہ رب العالمین نفس کی برائیوں سے محفوظ فرما، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جب تک ہم زندہ رہیں اللہ رب العالمین ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما، ہمارے بچوں کو اللہ رب العالمین ایمان پر قائم اور دائم فرما، جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین تو ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ رب العالمین تو ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اللہ رب العالمین یہ بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اللہ رب العالمین آج کی رات میں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دے، اللہ رب العالمین ہم آج کی مبارک رات میں تجھ سے جنت کا سوال کرتے، جنت میں اعلیٰ مقام کا سوال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی جنت نصیب فرما، اللہ رب العالمین جنت میں بلند مقام نصیب فرما، اللہ رب العالمین جنت کی نعمتوں سے ہم تمام لوگوں کو قیامت کے دن مالا مال فرما، اللہ رب العالمین جب تک زندہ رہیں ایمان کے اوپر سلامتی عطا فرما، اللہ رب العالمین اسی ایمان پر ہماری زندگی سانس کے آخری لمحے تک چلتی رہے، جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔